بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈ ایئر بایولوجی میں ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے، نیو ڈاروینزم۔ اس سے پہلے ہم نے ڈاروینزم کے متعلق ڈسکشن کی تھی، لیکن آج کے ٹاپک میں کچھ ماڈیفیکیشنز، کچھ ایڈوانسمنٹ ڈسکس کریں گے، یعنی اولڈ ڈاروینزم اور اس کے ساتھ جو ماڈرن سنتھسس ہے یا ماڈرن ریسرچ ہے، اس کو بھی ایڈ کرے، کنیکٹ کرے تو نیو ڈاروینزم بنے گی۔ اسی وجہ سے اس نیو ڈاروینزم کو ماڈرن سنتھسس بھی کہتے ہیں، یعنی ماڈرن سائنسز کو ڈاروینزم کے ساتھ کنیکٹ کر کے نیو ڈاروینزم بنے گی۔ اگر دوسرے الفاظ میں ہم اس کو ایکسپلین کریں، ڈسکس کریں، تو ڈاروینزم کو مینڈیلین جینیٹکس کے ساتھ کنیکٹ کر کے نیو ڈاروینزم بنے گی۔ ایٹ دا ٹائم آف ڈارون اینڈ لیمارک دیر واز نو کنسیپٹ آف ہیریڈیٹی، یعنی ڈارون اور لیمارک کا جو زمانہ تھا اس میں ہیریڈیٹی یا وراثت کا کوئی آئیڈیا یا کنسیپٹ نہیں تھا، تو اسی وجہ سے ڈارون نے صرف اور صرف ویریشن کا ایک ورڈ یوز کیا تھا کہ ویریشن کریٹ ہو جاتے ہیں، اور جو ویریشن یوزفل ہوتے ہیں وہ نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نیو ڈاروینزم میں ہم ایڈوانسمنٹ ان جینیٹکس، بایو کیمسٹری، ایکالوجی اور پیلنٹالوجی ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ڈاروینزم بھی، یعنی ڈاروینزم کے ساتھ اگر ہم جینیٹکس، اسی طرح سے بایو کیمسٹری، ایکالوجی اور پیلنٹالوجی کو بھی کنیکٹ کریں تو یہ ڈاروینزم ایڈوانس بنے گی، جس کو نیو ڈاروینزم کہتے ہیں۔ جینیٹکس میں ہم جینز کی اسٹڈی کرتے ہیں، ہیریڈیٹی کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ بایو کیمسٹری میں ہم بایو ایلیمنٹس کی اسٹڈی کرتے ہیں، جو بایو ایلیمنٹس ہوتے ہیں لیونگ باڈی میں۔ اسی طرح سے ایکالوجی میں ہم لیونگ آرگینزمس کا آپس میں ریلیشن شپ اور نان لیونگ انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن، یہ سب ایکالوجی میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس طرح پیلنٹالوجی میں ہم فاسلس کی اسٹڈی کرتے ہیں، پلانٹ اور اینیملس کی۔ اچھا، تو ماڈرن سنتھسس میں نیچرل سلیکشن ڈسکس کریں گے، جینیٹکس، اسپیسیشن، پیلنٹالوجی وغیرہ کو ڈسکس کرتے ہیں، یعنی اولڈ اور نیو دونوں کو کمبائن ڈسکس کرتے ہیں۔ نیچرل سلیکشن اولڈ ہے، ڈارون نے ڈسکس کی تھی۔ جینیٹکس ماڈرن ہے، اسپیسیشن اولڈ ہے، پیلنٹالوجی نیو ہے۔ تو ان اولڈ اور نیو کو کمبائن کر کے ماڈرن سنتھسس بنے گی۔ اچھا، اس کے بعد کازز آف ایولوشن ان ماڈرن تھیوری، یعنی ایولوشن کے کازز ڈسکس کریں گے، اور یہ ماڈرن تھیوری میں انکلوڈ ہے۔ سب سے پہلے میوٹیشن ہوتا ہے، اور میوٹیشن جینیٹک چینج کو کہتے ہیں، جو کہ نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اس میوٹیشن میں ہم جینیٹک میوٹیشن ڈسکس کرتے ہیں، کروموسومل میوٹیشن ڈسکس کرتے ہیں، اور دونوں کے نتیجے میں ویریشن کاز ہوتی ہیں، جو کہ نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور جس کو ہم ایولوشن کہتے ہیں، یعنی نیو انڈیویژول اپنے ریموٹ انسسٹر سے یا اپنے انسسٹر سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر ہے جینیٹک ریکمبینیشن، یعنی نیو کمبینیشن بن جاتے ہیں، اور جو اولڈ کمبینیشن ہوتا ہے وہ ری ارینج ہو جاتا ہے، جس کو نیو کمبینیشن کہتے ہیں۔ تو اس میں ہم سائناپسس کی بات کریں گے، اور ساتھ ہی کراسنگ اوور کی بات کریں گے، یعنی سائناپسس میں پیئرنگ آف ہومولاگس کروموسوم ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، یہ ہمارے پاس ایک سیل ہے، اور اس کی جو کروموسوم ہے ان کی پیئرنگ ہو جاتی ہے، جس کو سائناپسس کہتے ہیں۔ اب ان پیئرس کا آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہونا ہوتا ہے، تو بلیک کلر کے ایک طرف چلے جاتے ہیں، اور جو بلو کلر کے ہیں وہ دوسرے سیل میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان دو سیلز میں سے ایک آپ یہاں لکھ سکتے ہیں، اور اس کو سپرم کا نام دے سکتے ہیں، یعنی یہ پورا پروسیس سپرمیٹوجینیسس آپ کنسیڈر کریں۔ اسی طرح سے ایک اور پروسیس جس کو اوجینیسس کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں بھی اس طرح کا ایک سیل بنے گا۔ تو ایک تو سائناپسس ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک ٹائپ کی ریکمبینیشن یا نیو کمبینیشن بن گئی۔ ایک سٹیپ تو یہ ہو گیا یہاں سے یہاں تک۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جب سپرم اور ایگ دونوں آپس میں فیوز ہو کر زائگوٹ بنے گی، اور یہ زائگوٹ یہ ایک نیو کمبینیشن رکھتا ہے، تو یہ دوسرا سٹیپ تھا ہمارے پاس نیو کمبینیشن کا۔ اسی طرح سے کراسنگ اوور، جو کہ میاسس میں یہ بھی اکر ہوتا ہے آفٹر سائناپسس، اور ایکسچینج آف سیگمنٹس ہوتی ہے ہومولوگس کروموسوم کا آپس میں۔ نان سسٹر کرومیٹڈ کا آپس میں ایکسچینج آف سیگمنٹ ہوتا ہے، جس کو کراسنگ اوور کہتے ہیں، تو اس میں بھی ویریشن کاز ہوتی ہے، اور ایز اے ریزلٹ ایولوشن کاز ہوتی ہے۔ تھرڈ نمبر ہے نیچرل سلیکشن، اس کو آلریڈی
ڈاروینزم میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یہاں بھی ڈسکس کریں گے۔ جس طرح شروع میں نے آپ کو بتایا کہ ماڈرن اور نیو آئیڈیاز کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ نیچر سیلیکٹ یوزفل ویریشنز، وہاں پر ہم نے ویریشن کی بات کی تھی کہ کچھ ویریشنز یوزفل ہوتے ہیں اور کچھ ہارمفل ہوتے ہیں، تو نیچر ان ویریشن کو سلیکٹ کرے گی جو کہ یوزفل ہوتے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرے گی۔ اس کے علاوہ میوٹیشن بھی اکر ہوتی ہیں اور نیچر ان میوٹیشنز کو ایکسیپٹ کرے گی جو پازیٹیو ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب یوزفل ویریشن اور پازیٹیو میوٹیشن نیچر سلیکٹ کرے تو اس ریزلٹ کیا ہوگا کہ وہ اسپیشی بیٹر سروائیو کر سکے گا۔ پھر آگے جینیٹک ڈرفٹ، چینج ان جین فریکوینسی بائی چانس رینڈملی، یعنی ایک پاپولیشن ہوتی ہے، ایک اسپیشی کے انڈیویجول ہوتے ہیں، رائٹ، اور ان اسپیشیز کی جو جین ہوتی ہے ان کی فریکوینسی میں چینج اکر ہونا ہوتا ہے بائی چانس، یعنی یہ نیچرلی اکر نہیں ہوتا بلکہ بائی چانس اکر ہوتا ہے۔ اور ایک سمپل ایگزامپل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور آگے انشاءاللہ اس پر ایک اور ویڈیو بنائیں گے۔ تو یہاں پر یہ ایک پاپولیشن ہے اور چونکہ اسمال پاپولیشن ہے تو اس میں اونلی 3 انڈیویجول ہیں، 3 آرگینزمز ہیں اسی ایک پاپولیشن میں، اور یہ تینوں جو آرگینزمز ہیں ان کی سکن کی کلر کو میں نے یہاں ایلیل سے یا جین سے ریپرزینٹ کیا ہے، یعنی اس آرگینزم کا سکن کلر ریڈ، اس کا بلیک اور اس کا بلو کلر ہے۔ ایلیل شو سکن کلر، یہ ایلیل سکن کلر کو شو کرتے ہیں ان آرگینزم کے اپنے اپنے سکن کی۔ پھر آگے کیا ہوگا اگر کوئی انفارچونیٹلی ایسا کوئی کام اکر ہو جائے بائی چانس کہ یہ آرگینزم ریمو ہو جائے یہاں سے، تو یہاں پر یہ 2 آرگینزم رہ جائیں گے اور یہاں پر جین کی جو فریکوینسی ہے اس پاپولیشن کی وہ چینج ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم جینیٹک ڈرفٹ کہتے ہیں۔ یا اگر دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ اگر ایک آرگینزم اس نیو پاپولیشن میں باہر سے آ کر یہاں انٹر ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، اڈاپٹ کرنے کے لیے اس کو میوٹیشن کے ایک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے تاکہ اپنے آپ کو اڈاپٹ کرے اور اس نیو انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے تاکہ جو نیو چیلنجز ہے اس نیو انوائرمنٹ میں ان کا مقابلہ کر سکے۔ پھر 6 اور لاسٹ نمبر ہے ریپروڈکٹیو آئسولیشن، یعنی آرگینزم جب ریپروڈکشن کرتے ہیں تو اگر وہ دونوں آرگینزم جو کہ انٹر بریڈنگ کرتے ہیں سیم اسپیشیز سے تعلق رکھتے ہوں تو پھر ان کا جو نیو انڈیویجول بنے گا اس میں ویریشن ضرور موجود ہوں گے، یعنی وہ اپنے پیرنٹ سے تھوڑا بہت ضرور مختلف ہوگا، اور اس طرح سے آگے جنریشن آفٹر جنریشن یہ ویریشن آتے جائیں گے اور اسی طرح سے ایوولوشن کریٹ ہوگا، یعنی آخری جو جاندار ہوگا وہ پہلے ریموٹ انسسٹر سے بہت زیادہ مختلف ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، نیو ڈاروینزم یا ماڈرن سینتھیسس۔ اوکے، تھینک یو۔